علامہ اسماعیل حقی نے حدیث لکھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، تفسیر روح البیان میں موجود ہے، کہتی ہے ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرما کے بستر سے اٹھے نکل گئے۔ ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی حق تیرا ہے، وقت تیرا ہے، پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ آج حضور نے پوچھا ہی نہیں، بستر سے اٹھے چلے گئے۔ کہتے میں اٹھی، میں نے دائیں بائیں دیکھا، محبوب نظر نہ آئے۔ حضور کی تامت استعمال شدہ پڑی تھی، وہ تامت میں نے اٹھا کے اوڑھ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے۔ کہتی ہیں جب میں باہر گئی مسجد نبی شریف کے ساتھ جنت البقیع کی جانب، نبی پاک سجدے میں تھے۔ کہتی ہیں میں گئی، تھوڑی دیر کھڑی ہوئی، حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ۔ فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی۔ تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا، میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی۔ جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی، واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے قطرے بارش کے گر رہے تھے۔ میں آ کے ہامتی کامتی بیٹھ گئی، تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہ حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی۔ حضور عجیب بات ہے، میں گئی ہوں، آپ نے پوچھا کون ہے تو میں نے کہا میں عائشہ کا۔ عائشہ کون؟ آپ کی زوجہ۔ فرمایا زوجہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی کا۔ ابو بکر کون؟ اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے، آپ آئے تو کپڑے خشک ہیں، سمجھ نہیں آئی۔ پر لفظ سنو حدیث کے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت، میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے۔ آج میرا دوستوں کے ساتھ وقت ہے، آج میرا گھومنے کا وقت ہے، آج میرا خوش گپیوں کا وقت ہے، آج میرا سیاحت کا وقت ہے، آج میرا پکنک کا وقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا لی مع اللہ وقت، عائشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ، میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی اور مرسل آ سکتا ہے۔ جب فرشتہ اور نبی نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں، دوسرا میرا رب ہوتا ہے، تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا۔ امت کو درس دیا ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر جس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے، جس میں تو دعائیں مانگے، جس میں تو عرض و نیاز کرے، جس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا، مولانا نقی علی خان صاحب سے، کہ حضرت فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا، 500 سال ہی حکومت کر گیا، اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بے ایمان۔ تو آپ فرمانے لگے ملا رومی کی وہ کتاب پڑھو مثنوی، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فرعون اٹھ کے مصلے پہ بیٹھتا تھا، کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے، رب تو ہی ہے، گنہگار بڑا ہوں پر مہربانی کر۔ روز معافیہ مانگتا تھا تو رب کریم کی قدرت نے مہلت دی کہ روز توبہ کرتا ہے، چلو ایک دن سچی بھی کاری جائے تو اچھا ہے، اللہ نے مہلت دی۔ اور میرے بھائی اگر تو روز رات مصلے پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے، عذاب نہ آئے۔ اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے، سزا نہ دے۔ لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں۔ ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر، مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر، یہ تجھے کیا دے سکتے؟ تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں، روز مانگنے آ جاتا ہے۔ دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا، اور میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا، اللہ والوں کو سنا، اللہ کے نبی کو سنا۔ اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا۔ اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا۔ دھوکے کا مزاج نہ بنا،
कैंची लेके ना घूम के कैसे जेब काट सकती, अल्लाह को दुखड़े सुना। हजरत आयशा अर्ज करने लगी, हुजूर चले ये तो समझ आ गई, लेकिन बारिश मुझ पे पड़ी आप पे पड़ी नहीं, तो कहा आयशा तुमने उड़ा क्या था? कहा हुजूर आपकी तामत, फरमाया बारिश कोई नहीं थी, जब तूने मेरी तामत ली तो खुदा की रहमतें तुम पर बरसने लग गई। तो हुजूर के वजूद से लगी हुई चीज कोई ओढ़ ले तो रहमत बरसती है, तो मेरे नबी की मस्जिद चूमने से क्यों रहमत नहीं बरसती? जाली चूमने से क्यों नहीं बरसती? जहां जहां हुजूर रुके, जहां जहां नबी पाक ठहरे, वहां जाने से करम क्यों नहीं होता? क्यों ऐसी बातें अपनी जुबान से निकालते हैं जो दूसरों के लिए तकलीफ का बायस, जो अजियतनाक हो जाती हैं, जिनको इंसान फिर बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, हुजूर को जब भी दो बातों में इख्तियार दिया जाता, अल्लाह के रसूल आसान बात को इख्तियार फरमाया गया। हुजूर लोगों को तकलीफ देना पसंद, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुश्किल हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया हो। आसानियां पैदा करें लोगों की, कोशिश करें हमारा वजूद किसी के लिए बोझ न बने, हमारी तबीयत किसी के लिए तकलीफ का बायस न बने, हमारे लबो लहजे से, हमारे उठने बैठने से किसी शख्स को किसी किस्म की किसी तकलीफ का सामना न करना पड़े। बेज़रर जिंदगी खूबसूरत जिंदगी हो। बेज़रर, मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ, कुछ दामाद साहब ऐसे होते हैं कि जो आ जाए ना घर में तो ससुराल वालों को मुसीबत बनी होती है, वो कहते हैं चौधरी साहब आ गए। बड़ी तकलीफ का बायस होता है वो, और वो सारा खाना पीना भी खाता है, आराम भी करता है, जाती दफ़ा अपनी बीवी से कहता है तेरे पेके मेरी इज्जत नहीं करते। वो अजियत देते हैं, तकलीफ देते हैं। कुछ लोग ऐसे बेज़रर होते हैं, वो कहीं चले जाए आ जाए, असी किसी दे कुछ भी ना लग दे, ना कोई साडा दर। बेज़रर, जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठ जा। एक दोस्त थे, बड़े प्यार वाले और बड़े सियाने आदमी है, लेकिन सियाने बंदों को भी कई दफ़ा बातें करने वाले वो दूर ले जाते। तो उनकी सिस्टर इन लॉ की शादी थी, 3 कारें थी, बाकी 3 बहनोई बिठा दिए उन्होंने अपने दामाद। इसको कहा ट्योटे में बैठ दिए। ट्योटे में बैठे थे तो एक साहब ने क्या, लो जी तो जो आई पाई भी ट्योटे जी ने, वो छलांग लगा के नीचे आ गया, अपनी बीवी को लिया, कहने लगा असी जाना ही नहीं, साड़ी इज्जत ही नहीं करते। दसो ट्योटा सवारी नहीं तो इंसान बैठता नहीं, लेकिन देहाती लोग हैं। अब वो सारे घर में मुसीबत दली हुई है, इसकी बीवी रो रही है, उसकी माँ रो रही है, बड़ी अजीबो गरीब कैफियत। उसके सोचे सामने मुझे फ़ोन किया कि ये आपकी बड़ी बात मानता है, ज़रा फ़ोन करे। तो मैंने उसी फ़ोन किया, मैं क्या तू सिर्फ ना 3 मिनट भुल जा तेनू किसी को गल की थी, तो सोच भला तूने ये फसाद किस लिए डाला हुआ है। इज्जत मांग के ली जाती है, छीन के ली जाती है, एहतजाज करके ली, ये तरीका इज्जत लेने का जो तुमने इख्तियार किया। तो 4-5 मिनट के बाद सोच के कहने लगा ओहो मुझसे बड़ी गलती हो गई, तो मुझे चिढ़ा दिया किसी ने, मैं चिढ़ गई। इस तरह की तकलीफें बहुत सारे लोग देते हैं, ज़िहनी तौर पर टार्चर करते हैं। ओ यार तेरे अब्बा ने तेरे ऊपर तो कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया, सारे पैसे बड़े भाई को डॉक्टर बनाने में लगा दी। ओ जनाब ये पढ़ा ही नहीं, अब्बा जी को कोई एतराज नहीं था इस पर खर्च करने पर, ये पढ़ने को तैयार था ही नहीं। तो टार्चर करते लोग, ज़िहनी तौर पर तकलीफ देते, अजियत में मुब्तला करते। अमीर लोगों से बात करनी है थोड़ी सी, नाराज तो नहीं हो जाएगा अमीर बंदे। हम पता क्या करते हैं, गरीबों को बड़ी अजियत देते हैं ज़िहनी तौर पर, खर्चे अमीर ज़्यादा करते हैं, महंगी शादियाँ अमीर करते हैं, गरीबों के लिए हालात ख़राब हो जाते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना वलीमे पर ज़रूर जाने का कहा है और वलीमा ज़रूर करने का कहा है। और हुजूर ने पता क्या फरमाया, फरमाया वो बदतरीन वलीमा है जिसमें उसे बुलाया जाए जो आना नहीं चाहता और उसे न बुलाया जाए जो आना चाहता है। यानी जो गरीब आदमी, सादा आदमी दावत कबूल करेगा उसे दावत नहीं दी जाती, लेकिन किसी बड़े आदमी के पास वक़्त लेके कार्ड लेके पहुंचते, जनाब 10 मिनट के लिए आ जाए, ये बदतरीन। और एक और हदीस में फरमाया हुजूर ने कि वो बदतरीन दावत है इसमें सिर्फ अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को। हमारे एक दोस्त है मैरिज हाल वाले, तो मुझे कहने लगे कि खाना जब हम देते हैं ना हाल में,
تو اگر بارات کسی دیہات سے آنے والی ہو نا، گاؤں کے لوگ ہو تو ہم کھانا تھوڑا زیادہ رکھتے ہیں، لیکن اگر شہر کے امیر لوگ ہوں تو کھانا تھوڑا رکھتے ہیں، اس لیے کہ امیروں کی تو پرہیز ہی بہت زیادہ ہے، انہوں نے تو بڑے حساب کتاب سے کھانا ہے۔ تو غریب آدمی بیچارہ، اب غریب کو طلب ہوتی ہے، اسے روز گوشت نہیں ملتا، لیکن اس کے لیے ہم گنجائش دینے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ بڑی خوبصورت مثال ہمارے استاد صاحب ہمیں سنایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ غریب آدمی تھا، امیر دوست کی شادی میں چلا گیا، اور چلا اس طرح گیا کہ وہ نا ورکشاپ پہ کام کرتا تھا، تو وہیں سے فارغ ہوا تو اسی طرح کپڑے اس کے میلے کچیلے تھے، اس پہ گرد لگی ہوئی تھی، اب گھر جاتا تو دیر ہو جانی تھی، تو وہ بھاگ کے شادی میں چلا گیا، تو جو باہر کھڑا تھا نا آدمی، اسے اندر ہی نہیں داخل ہونے دیا۔ اس نے کہا جناب آپ کدھر آ گئے ہیں، تو بڑے امیر رئیس اعظم کی شادی ہے۔ اس نے بڑی منت کی، بالآخر وہ رو پڑا، یار تیری مہربانی، میرا قریبی دوست ہے مجھے دا۔ اس نے کہا جناب آپ جا ہی نہیں سکتی، حالت تو دیکھیں اپنی۔ اب وہ دوڑا گیا گھر، تیزی سے کپڑے بدل کے واپس آئے، شادی بالکل اینڈ پہ ہو چکی تھی۔ اب جب وہ سوٹ بوٹ اور وہ مایا شایا اور وہ جناب اس کا لباس بڑا حسین، تب اس کے لیے خود سے دروازہ کھولا گیا، وہ اندر گیا تو ساتھ رو رہا ہے، اور ساتھ وہ ڈونگا لے کے نا سالن والا برتن، تو اس میں کبھی اپنا کرتا ڈالتا ہے، کبھی اپنا بازو ڈالتا ہے کرتے کا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا یہ میری تو دعوت نہیں، یہ تو کپڑوں کی دعوت ہے، اگر میری دعوت ہوتی تو میں تو پہلے بھی آیا تھا، اسی شکل و صورت کے ساتھ آیا، لیکن مجھے اندر گھسنے نہیں دیا، میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے، تو یہ تو ان کپڑوں کی دعوت ہے، میرے کپڑے بہترین پہنے ہیں تو مجھے گھسنے دیا ہے، لہذا کپڑے ہی روٹی کھائیں گے، میں روٹی اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، ایسے ایسے کھانوں کے نام لیے جاتے ہیں جو غریبوں کے ہاں پکتے نہیں، انہیں کہا جاتا ہے فلاں پکانا آتا ہے، تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، جب پیسے آتے ہیں تو عقل بھی آئی جاتی ہے، جب انسان کے گھر گاڑیاں آ جائے تو چلانے کا طریقہ بھی آ ہی جاتا ہے، جب اس کے پاس مہنگا موبائل آ جائے تو اسے چلانے کا سلیقہ بھی آ ہی جاتا ہے، جدے کار داڑے ہو دے کملے بھی سیانے، اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں، کبھی کسی شخص کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی کسی کا کوئی عیب نہ گنوائیں، کبھی کسی کو اس کے خاندان کی وجہ سے تانا نہ دیں، کبھی کسی شخص کو اس کے رنگ کی وجہ سے تکلیف نہ دیں، کبھی کسی کی زبان کی لکنت کی وجہ سے اسے پریشان نہ کریں، کبھی کسی شخص کے قبیلے کے باعث اسے آر نہ دلائیں، کبھی تکلیف نہ دیں۔ ایک صحابی نے جب حضرت بلال حبشی سے کہا تھا نا، وہ حبشن کے بیٹے، تو نبی کریم نے فرمایا تمہارے اندر سے ابھی جاہلیت کی باتیں نہیں گئی؟ حبشن کا بیٹا کہتے ہو؟ کوئی عربی، کوئی اجمی، کوئی گورا، کوئی کالا، کسی کو کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بھائیوں، ذہنی طور پر لوگوں کو ٹارچر کرنا چھوڑ دیں، تکلیف دینی چھوڑ دیں، آزمائش میں ڈالنا چھوڑ دیں، پریشان کرنا چھوڑ دیں۔ ہم اس طرح کا رویہ کرتے ہیں بعض اوقات کہ جو انتہائی خوفناک ہوتا ہے، کربناک ہوتا ہے، دردناک ہوتا ہے۔ لوگ اپنی زبان سے کچھ کہہ تو نہیں پاتے، کمزور ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور جا کے روتے ہیں۔ اس وقت سے ڈریے جب کوئی ہماری شکایت رب کی بارگاہ میں لگائے، جب کوئی کچھ بگاڑ تو نہ سکے پر اللہ رسول کے حضور جا کے کہے کہ اس نے بڑا ستایا ہے، تکلیف دی ہے، اس اذیت سے لوگوں کو بچائیں۔ لوگ جب کسی غریب آدمی کو کچھ دینے کے بعد احسان جتلا رہے ہوتے ہیں اور اس پر اپنی نیکیاں گنوا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بغیر کسی پھیراؤ کے بولتے چلے جاتے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مجبور، تنگ دست اور غریب آدمی پر کیا گزرتی ہے، اس کا دل کن بے چینیوں، بے قراریوں اور پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تکلیف دینے والے ایک منٹ کا بھی وقفہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمائی، یہ جنت میں نہیں جائے۔ نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون کون لوگ؟ ایک فرمایا جو شراب کا عادی ہو، دوسرا فرمایا جو والدین کا نافرمان ہو،
اور تیسرا حضور فرماتے ہیں جو احسان جتلانے والا ہو جنت میں نہیں جائے. نیکی کی ہے اب تو بھول جا، اور نیکی کی ہے تو اسے محض اپنے رب کی رضا کے حصول کا ذریعہ سمجھ. تو احسان جتلا رہا ہے، یہاں تک کہ والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ نیکی کر کے بھی لوگ احسان جتلاتے ہیں، ضائع ہو جاتے جنے. یعنی عجیب بات ہے نا. حضور فرماتے ہیں احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی نیکی کر کے دوزخ خرید لی، احسان کر کے، خرچ کر کے اپنے لیے جہنم کٹھی کر لی. کیوں؟ احسان جتلایا، اس نے بتلایا ہے. یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن. شاعر کا تخیل دیکھیے، نشتر کی چبھن، جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے. اس طرح کے احسان کرنے والوں سے خوف آتا ہے کہ اللہ بچائے. کچھ لوگ اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے. کسی کے گھر مہمان چلے گئے، آپ کو چند لمحوں کے لیے جانا ہے، تو آپ وہاں جا کر ایک بڑے زبردست قسم کے انجینئر کیوں بن گئے؟ یہ دیوار میں کیا کام کرایا ہے، یہ کس سے کرایا ہے، یہ اگر آپ کو میں ایک بندہ بتاؤں، اگر فلاں سے آپ کام، بھئی آپ کو تو بطور مہمان بلایا گیا ہے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کو انجینئر کے طور پہ دعوت دی ہے؟ آپ آئیں، تشریف رکھیے، اور جتنی دیر آپ کو کہا جاتا ہے آپ بیٹھیے، اور پھر اس پر تبصرہ ہے، یہ فرنیچر کہاں سے لیا ہے، یہ قالین کہاں سے آیا ہے، اتنے سوال جواب. بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے بھائی آپ مہربانی کریں، ہم آپ کو نہ انجینئر سمجھتے ہیں نہ اچھا ڈیزائنر سمجھتے ہیں، ہم نے تو آپ کو ملنے کے لیے بلایا تھا، آپ آئیے اور جائیے. اور اتنے زیادہ تو مطلب وقت ہی نہیں ہے انسان کے پاس کہ وہ جائے اور اتنے زیادہ تبصرے کرے اور جا کے کسی کو تکلیف دے. پھر تفتیش کرنا، پوچھنا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حرام ہے یہ تفتیش کرنا کہ کسی کی کمائی حلال ہے کہ حرام ہے. آپ کیوں تفتیش کرتے ہیں؟ کس نے اجازت دی آپ کو جاسوسی کریں؟ آپ تکلیف دے رہے ہیں سامنے والے کو. کیا کرتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کہاں سے؟ میرا رب ہے جس نے سب کے پردے رکھے ہوئے ہیں. اب کیوں ایسی حرکات کرتے ہیں جس کی بنیاد پر جناب کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ میرا ذریعہ آمدن یہ ہے کہ آپ دے جاتے ہیں تو میں کھا لیتا ہوں. آپ اپنا ذریعہ آمدن کی فکر کریں، آپ دوسروں پر کیوں اس قدر زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں؟ اور پھر کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، یہ میں نہیں کھاتا، تو آپ کو جو کھانا تھا گھر سے لے آتے. کیا یہ اچھا ہوتا؟ یہ میں ایک زمانہ ہو گیا جی میں نے یہ نہیں کبھی کھایا. تو کیا کھاتے ہیں آپ؟ مجھے سالوں بیت گئے ہیں سفر کرتے ہوئے، اور میرے ساتھ پوری جماعت میں سفر کیا، ہفتوں میں گھر سے باہر رہا ہوں. کوئی ایک شخص نہیں، ایسا تو نہیں کہ ساری چیزیں طبیعت کو پسند ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک شخص نہیں بتا سکتا کہ کبھی میں نے کہا ہو یہ مجھے پسند نہیں، میں نے نہیں کھانا لے جایا، یہ میری طبیعت نہیں. کیوں؟ میں ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب کے ساتھ تھا، ایک جگہ پہ کھانا آیا تو میں نے گھر والوں سے کہا نمک دیجئے گا ذرا. تو صاحب فرمانے لگے بیٹا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور نے فرمایا کھانا پسند نہ ہو تو چھوڑ دو لیکن عیب نہ نکالو. فرمایا کس موسم کے اندر انہوں نے کھانا پکایا ہے اور تم نے انہیں یہ کہہ دیا تمہیں نمک ہی نہیں ڈالنا آتا؟ فرمایا ان کے گھر کا ذائقہ ہے، وہ کم کھاتے ہو، تم تھوڑا زیادہ کھاتے ہوگے نمک، بعض لوگ ذرا کم کھاتے ہیں. تم نے یہ کس طرح کی حرکت کی ہے؟ وہ بیچارے جا کے پہلے وہ ڈانٹے گا کہ تم نے نمک ہی نہیں صحیح ڈالا، وہ نمک مانگ رہے ہیں، کیا ضرورت؟ تھوڑا سا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے، آپ نے کھانا رکھا تو وہ صاحب کہنے لگے کبھی پودینے کی چٹنی ہو جاتی نا. تو اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کا لوٹا تھا ان کے پاس پیتل کا یا لوہے کا، لے جا کے گروی رکھا کسی کے ہاں، یہ وضو کے لیے رکھا ہوا تھا جناب سلمان فارسی. پھر وہ لوٹا گروی رکھ کے پیسے لائے، اس کا پودینہ خریدا اور لا کے مہمان کو دیا. تو مہمان کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے ہم قناعت پسند ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ پہلے فرمائش کر دی اور اس کے بعد نیک بننے کا ڈھونگ بھی رچایا. بھی کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد نا، یعنی 1.25 گھنٹے غیبتیں کرنے کے بعد کہنے چلو سانوں کی لگے.
بھئی آپ 15 منٹ ہی رہ گئے تھے، 2 گھنٹے پورے ہونے لگے تھے، ساری تو کر لی آپ نے، اب پیچھے بچا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے رہی میں قناعت پسند ہوں، جو مل جائے کھا لیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی ناراض ہوئے، جلال نے فرمانے لگے اگر تم قناعت پسند ہوتے تو میرا وضو کا لوٹا آج گروی نہ پڑا ہوتا۔ تم قناعت پسند ہو، اوپر سے جھوٹ بولتے ہو، لیکن تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، ذہنی طور پر کسی کو ٹارچر کرنا۔ میری اب کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا جی، تو چونکہ محبت کرنے والوں کی لسٹ لمبی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو میں بتاتا نہیں، کتنے کتنے دن خبر نہیں ہوتی، میری خواہش ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایک پورا دن ہاسپٹل میں گزارنا پڑا، میں نے بتایا نہیں، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا، نئے سرے سے بتانا پڑتا ہے ہویا کی سی۔ اور پھر کچھ تو اتنے خاص محبت کرنے والے ہوتے ہیں کہ انہیں پوری ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے، پس منظر سمیت۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین عیادت وہ ہے جو جلدی ہو، نہیں تھوڑی دیر کے لیے مریض کے پاس جائیں، یہ بہقی میں حدیث موجود ہے، بہترین عیادت، بہترین تیمارداری وہ ہے جو جلدی ہو، فٹافٹ آپ آئے، تھوڑی دیر بیٹھے اور چلے جائیں۔ اتنی تفصیلات، پھر 7 نسخہ جات، پھر یا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اتنا ڈرا جاتے ہیں بیمار آدمی کو کہ وہ جلدی فوت ہونے والا ہو جاتا ہے، اس کہتے ہیں فلانے کو بھی یہ مرض تھا بیچارہ، 4 بچے فوت ہو گیا۔ آپ کو تو کہا تھا تسلی دیتے، مریض سے دعا کراتے، پھر ضد کریں گے، اصرار کریں گے، یہ کھا لیں، کھائیں گے تو اٹھیں گے، تھوڑا سا تو لیں۔ اللہ کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیمار سے ضد نہ کرو، اسی اللہ کھلا پلا دیا کرتا ہے۔ تو ضد کر رہے ہو، اصرار کر رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ بڑے درویش آدمی تھے حضرت سری سختی، کبھی کسی سے سخت جملہ نہیں کہا۔ آپ بیمار تھے، ایک ساتھ تیمارداری کرنے آ گئے، آپ کا خیال تھا کہ وہ ہو گئی تیمارداری، وہ جائیں۔ کئی لوگ ان کے بعد آئے چلے گئے، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، جا ہی نہیں رہے۔ تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب بعض دفعہ مروت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زبان سے معزز آدمی کہہ نہیں پاتا، لیکن وہ چونکہ تکلیف میں تھے، سردی کا موسم تھا تو دروازہ کھلا رہ گیا، تو وہ صاحب کہنے لگے حضور دروازہ بند کر دو، ٹھنڈ آ رہی ہے۔ تو فرمانے لگے کر دیجئے، لیکن اگر کبھی باہر سے کر دینا تو ذرا زیادہ بہتر ہو جائے۔ معنی یہ تھا کہ آپ تشریف لے جائیں، چلے جائیں نہیں کہتے بزرگ۔ آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں رخصت بھی ذرا اعزاز کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، آپ تشریف لے جائیں اور دروازہ باہر سے بند کر دیں تاکہ ہوا بھی نہ آئے اور آپ جیسا کوئی پکا مہمان دوبارہ بھی نہ آئے۔ تشریف لے جائیں، تکلیف نہیں دیں، اذیت نہ دیں کسی شخص کو کسی بھی طرح سے پریشان۔ ایک ہمارے ہاں اور بڑا مسئلہ ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق کیا ہوتا ہے؟ مذاق تو جاہلوں کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو ہمیں بتایا جائے کس نے قتل کیا ہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، اتتخذونہ ہزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مذاق کرنے کو جناب موسیٰ نے، قرآن مجید کا پہلا پارہ کہتا ہے جاہلوں کا کام کہا ہے۔ مذاق ٹھیک ہے، دل لگی ٹھیک ہے، یعنی آپ خوش طبی کرے۔ مذاق تو کسی کے عیب کا ہوتا ہے، تیری آنکھ کس طرح کی ہے، تیری ناک چپٹی ہے، یہ مذاق ہوتا ہے۔ کسی کے رنگ کو لے کر، کسی کے قد کو لے کر، کسی کی توتلی زبان کو لے کر، یہ جاہلوں کی علامت۔ آپ دل لگی کریں، حضور بھی دل لگی فرماتے، مسکراتے دل لگی کریں، اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کا عیب نہیں اچھلتا، کوئی بات ایسی خوشی کی آپ اس پہ خوش ہو جائے۔ لیکن آپ یہ جو رویے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں یہ مذاق ہے، اور مذاق شریعت میں جاہلوں کی علامت ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ لوگ جو لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، قیامت والے دن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا اور پھر دوبارہ۔ تو وہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا تمہارے اس مذاق کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے جو دنیا میں تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے۔
تکلیف دیتے ہیں لوگ. یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں اپریل فول بھی منایا جاتا ہے, جھوٹ بولنے کا دن. ایک صاحب تھے بیچارے ہارٹ پیشنٹ, یہ پنجاب کا ہی واقعہ ہے. تو ان کو فون کر دیا کہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا. کسی نے مذاق کیا. تو بیچارے ہارٹ پیشنٹ تھے, خبر سن کے ان کو پھر ہارٹ اٹیک ہوا, اللہ کو پیارے. اور بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے مذاق کیا, بھائی تو بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کے ایک مذاق نے کسی کی جان لے لی, گھر اجڑ گیا, عورت بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے, اور آپ مذاق کر رہے تھے, تکلیف دے رہے تھے, آپ آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے. میں نے ایسے طلباء کو دیکھا ہے کالج میں, مدرسے میں, یونیورسٹی میں, اسکول میں, جو بیچارے کسی وجہ سے کمزور تھے. کوئی ایسا معاملہ تھا, ان کا اتنا مذاق اڑایا گیا کہ وہ بیچارے تعلیم چھوڑ کے چلے, گزارا نہیں ہو سکتا. ہر آدمی مذاق اڑا رہا, اور بعض لوگوں کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا, ان کو کھاتا ہوا دیکھ کے مذاق کرنا, ان کا لباس دیکھ کے مذاق کرنا, ان کی سادہ پرانی اور دیسی گفتگو سن کے مذاق اڑانا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں لوگ, پریشان ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کریں, یہ تکلیف نہ دیں کسی مسلمان, اذیت میں مبتلا نہ کریں, ذہنی طور پر ٹارچر نہ کریں. آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بار بار آزمائش ہو. کچھ لوگ زندگی میں گناہ کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, پھر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں, اور یہ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ حضور فرماتے ہیں کسی کا اونٹ مال سمیت غائب ہو جائے اور وہ شخص ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے اور مایوس ہو جائے, اور پھر وہ اونٹ اسے مل جائے, اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی بندہ مومن کی توبہ پر رب کریم کو خوشی ہوتی. کتنا بڑا انعام ہے. حضور فرماتے ہیں ہر شخص خطا کار ہے, پر بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. خطا کار پر بہترین خطا کار, کیا بات ہے اس کی خطا, جو خطا کرتے ہی رو پڑا ہے, اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہے,